من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر. نہایت ہی قابل احترام محترم عزیز بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے، اپنی پہچان کروانے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر آیات بینات کے ذریعے سے آگاہ فرمایا کہ میرے بندوں کو میری پہچان کروائیں. ظاہر انسان اس وقت کسی ہستی کی تابع داری کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اس ہستی کی بات کو مانتا ہے جب اس ہستی کا عزت، احترام، محبت اور اس کی بڑائی اور کبریائی دماغ میں بیٹھ جائے. جب تک کسی ذات کے بارے میں اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی عظمت دماغ میں نہ بیٹھے، انسان اس سے قائل نہیں ہوتا. تو کئی جگہوں پر قرآن مجید کے اندر جو قرآن کے موضوعات ہیں ان میں سے ایک کثیر تعداد میں موضوع اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی الوہیت پر آیات بینات نازل ہو چکی ہیں. تو آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ کی بڑائی، اللہ کی طاقت کے حوالے سے سورۃ النمل کی کچھ آیات دیکھیں گے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا پارہ امن خلق کے اندر. ابتدا میں اللہ فرماتے ہیں امن خلق السماوات والارض، سوالیہ انداز میں اللہ نے کہا بتلاؤ تو
کہ وہ کون سی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ یہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے، یہ 5 مرلے کی چھت 4 دیواروں کے بغیر کھڑی نہیں ہو سکتی، ایک دیوار گرا دی جائے تو چھت نیچے آ جائے گی۔ تو اللہ کہتے ہیں آسمانوں پر غور تو کرو کہ کیا اس کو صرف ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان ہے، مشرق سے لے کر مغرب، جنوب سے لے کر شمال تک اتنی بڑی چھت بغیر ستون کے، بغیر کسی دراڑ کے کسی ذات نے کھڑی کی ہے، وہ کون ہے؟ اس پر غور تو کرو۔ اللہ بار بار غور و فکر کی تلقین کرتے ہیں۔ اور زمینوں کو پیدا کیا، آسمان بھی ساتھ ہیں، زمینیں بھی ساتھ ہیں، تہ در تہ زمینیں بھی ہیں۔ احادیث میں مختلف واقعات کے ذریعے سے آسمانوں اور زمینوں کی تعداد کے بارے میں بتلایا گیا۔ ایک بڑی طویل حدیث کے اندر فرمایا کہ جب کوئی شخص جس کی جان نکلنے لگتی ہے نا، تو عزرائیل اگر نیک روح ہو جس کی جان کنی ہونے لگی ہے تو اس کے سر کی طرف سے آ کر بیٹھتے ہیں اور اس کی جان کو نکالتے ہیں، اور اس کو اتنی سی تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی چونٹی کے کاٹنے کی ہوتی ہے۔ جب وہ اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں تو زمین سے لے کر آسمانوں تک فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو اس روح کو ایک جنت کے لباس کے اندر لپیٹ کر اوپر لے جانے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ اب پہلا فرشتہ اس روح کو لپیٹتا ہے اس لباس کے اندر اور اوپر والے کو پکڑاتا ہے، اوپر والا اس سے اوپر والے کو پکڑاتا ہے، حتیٰ کہ پہلے آسمان تک جب پہنچتی ہے نا روح تو آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ یہ جو آسمان ہے اس کے دروازے ہیں۔ تو دروازہ کھٹکھٹانے سے اوپر والے فرشتے پوچھتے ہیں کہ کون ہے، تو بتلایا جاتا ہے کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ بندے کا نام اس کے باپ کے نام سے پکارا جاتا ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا فلاں شخص کی روح ہے۔ تو اوپر والے فرشتے اس کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ نیک پاک روح کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، اور پھر اس کو دوسرے آسمان پر لے جایا جاتا ہے۔ ایسے ہی اس کے دروازے کھٹکھٹائے جاتے ہیں، تیسرے آسمان کے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں کے۔ جب 7ویں آسمان کے دروازے اس روح کے لیے کھولے جاتے ہیں تو 7 آسمانوں کے اوپر ایک کتاب ہے جس کا نام علیین ہے۔ قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ علیین کے اندر اس کے سارے معاملات جو زندہ تھے لکھے جا چکے ہیں، اور اس کا باقاعدہ جو ایک کلوزنگ ہوتی ہے، آخری معاملہ بھی علیین کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر ایک فرشتے کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ اس کی قبر کے اندر جنت کا دروازہ بھی کھول دو، جہنم کا دروازہ بھی کھول دو، اور اس کو دکھایا جائے کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کے معاملات کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہٹ کے کام کرتے، تو وہ جہنم والا ٹھکانہ تمہارا ہونا تھا۔ یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہر انسان کے 2 ٹھکانے بنا دیے گئے ہیں۔ اب اس نے جانا کس ٹھکانے میں ہے، وہ اس کی محنت پہ ہے، اس کی نیت پہ ہے، اس کے ایمان پہ ہے، اور اس کی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری پہ ہے۔ کیونکہ اس نے نیک اعمال کیے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے نقش قدم پر چلتا رہا تھا، تو اس کو جہنم کا ٹھکانہ بتلانے کے بعد کہا جائے گا کہ تم نے اللہ کی تابعداری کی ہے، اللہ کے رسول کی تابعداری کی ہے، لہذا تمہیں مبارک ہو، یہ جو جنت میں ٹھکانہ نظر آ رہا ہے یہ تمہارا ہے۔ اور جنت سے خوبصورت بستر لا کر اس کی قبر میں بچھا دیا جائے گا، اور پھر قیامت تک کے لیے وہ قبر کی جو برزخی زندگی ہے اس کے اندر اللہ کی منشا کے مطابق جنت کی نعمتوں میں قبر میں رہنا شروع کر دے گا۔ یہ نیک روح کے بارے میں تذکرہ آتا ہے۔ اب اس کے مد مقابل دوسرا روح، یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ آسمان 7، اور نبی کریم کے معراج پر جانے کے واقعہ سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ آسمان 7، ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی سے نبی کریم کی ملاقات ہوئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری روح کے بارے میں بتایا۔ یہ ایک فوتگی ہوئی تھی، کوئی صحابی فوت ہوئے تھے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک لکڑی چھوٹی سی تنکا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام لکیر زمین پر ایسے لگا رہے تھے جیسے بندہ کسی گہری سوچ میں ہو۔ تو جب آپ اس سوچ سے نکلے تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے بڑی گہری سوچ میں رہے، کیا دیکھا، کیا ماجرا ہے، کیا سوچ رہے تھے؟ تو اس وقت یہ واقعہ، یہ بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بتلائی کہ نیک روح کے ساتھ کیا حساب ہوتا ہے، اور بد روح، برے انسان، غافل انسان، اللہ اور اس کے رسول کے نقش قدم سے ہٹے ہوئے انسان کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں۔ تو جب دوسرے بندے کی روح، ایسا بندہ جس نے دنیا کو ہی اپنا مسکن سمجھا، دنیا میں ہی دل لگایا، دنیا کی فکر میں پڑا رہا۔ یاد رکھیں کہ دنیا کی فکر میں پڑنا بری بات نہیں ہے،
دنیا کمانا بری بات نہیں ہے، دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے پڑ جانا یہ غلط ہے کہ بالکل دین کو انسان بھول جائے، یا بالکل اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پش ڈال دے کہ میری تعلیم دنیاوی، میری کمائی کے ذریعے ایسے ہوں، میرا رہن سہن، میرا دوستوں کے ساتھ حسن سلوک، ہر معاملے میں دنیا دنیا دنیا، کہ وہ دنیا سوچتے سوچتے ہی مر گیا۔ سورۃ التکاثر کے اندر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الہاکم التکاثر، ہلاک کر دیا ہے لوگوں کو کثرت مال کی ہوس نے، اور یہ مال کی ہوس اتنی خطرناک ہے کہ ارب پتی کو دیکھ لیں تو وہ بھی پیسے کے پیچھے ابھی پڑا ہوا ہے۔ ہم ملکی لیول پر دیکھیں نا کہ جو بڑے بڑے نام لیے جاتے ہیں کہ کیا ان کی مال کی حسرت ختم ہو چکی ہوئی ہے؟ یہ نہیں ختم ہوتی، ہر بندہ مزید آگے کی طرف جاتا ہے، مزید آگے کی سوچتا ہے، تو یہ ختم نہیں ہونی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، قبر کی مٹی وہ چیز ہے جس سے انسان کا پیٹ بھرتا ہے، ورنہ میری امت کے لیے احد پہاڑ جیسی 2 وادیاں سونے کی بنا دی جائے نا تو یہ تیسری وادی کی خواہش کریں گے۔ اب دیکھیں احد پہاڑ کتنا وزنی ہے کہ 2 وادیاں سونے کی کسی بندے کو دے دی جائے نا تو وہ کہے گا کہ کاش ایک تیسری بھی ہوتی نا تو پھر شاید اور مزید بہتر ہو جاتا۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنے آپ پر بھی غور کریں نا، تو میرے پاس اگر 4 جوڑے کپڑوں کے ہیں تو میں کہوں گا کہ 2-4 جوڑے اور اس طرح کے ہوتے تو شاید مزید بہتر ہوتا۔ جوتا کوئی عام سا ہے تو مزید اچھا جوتا ہوتا تو پھر ہم اور شاید اچھا محسوس کرتے۔ کوئی سائیکل ہے تو موٹر سائیکل ہوتی تو شاید بہتری میری زندگی ہو جاتی۔ کوئی عام سی نوکری ہے تو مجھے کوئی اچھی اور نوکری مل جاتی تو شاید بہتر ہو جاتا۔ چھوٹی گاڑی والا بڑی گاڑی کی خواہش کر رہا ہے، کسی عام محلے کے اندر رہنے والا کہتا ہے کہ میرا گھر کہیں پائن ویلی الفرید گارڈن میں ہوتا تو شاید اور بہتر ہو جاتا۔ جو ادھر رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لاہور میں ہماری رہائش ہوتی تو اور بہتر ہو جاتا۔ تو یہ ہوس ہے، یہ بڑھتی جانی ہے، ختم نہیں ہو سکتی۔ اب ایک بندہ اس ہوس کو پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے حلال حرام کو بھول بیٹھتا ہے، نیکی بدی کی تمیز نہیں کرتا، اپنے جو حقوق اللہ اور رسول کے ہیں، جو رشتہ داروں کے ہیں، جو ماں باپ کے ہیں، ان کو بھی مد نظر نہیں رکھتا۔ وہ دنیا میں اتنا کھو جاتا ہے کہ دین سے دور اس کی زندگی بسر ہوتی ہے، اور موت بھی اس کو دین سے دوری پر آتی ہے۔ اب ایسے شخص کی روح کیسے قبض ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عزرائیل اس کے قدموں کی طرف سے آتے ہیں، نیک بندے کی روح قبض کرنے کے لیے سر کی طرف سے، اور جو بدنیک ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کے رسول کا نافرمان ہے، اس کے پاؤں کی طرف سے آ کر اس کی روح کو جب جسم سے کھینچا جاتا ہے تو اس کی مثال ایسے دی کہ جیسے بیری کے درخت کے اوپر ایک دوپٹہ کپڑا ڈال دیا جائے اور اس کو کھینچا جائے تو اس کے کانٹے جیسے بیری میں پوست ہو کر اس کو لیرو لیر کر دیتے ہیں نا، پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں، اس طریقے سے انسان کی روح بڑی مشکل سے نکالی جاتی ہے۔ اب نیک بندے کے ساتھ کیا سلوک تھا کہ زمین سے لے کر آسمانوں تک فرشتوں کی لائن لگی ہوئی ہے جو اس کو اہلم و سہلم نام لے کر پکار رہے ہیں کہ اے نیک باپ کی اولاد ہے، نیک روح، ہم تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب اس کی روح نکالی جاتی ہے نا تو جو فرشتہ اوپر کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ سخن لی، اس کو مجھ سے دور لے جاؤ، یہ بدبودار ناپاک روح میرے ہاتھ میں کیوں دی جا رہی ہے؟ پکڑائی جاتی ہے اس کو، اوپر والا فرشتہ وہ بھی ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے، اس سے اوپر والا بھی ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے، حتیٰ کہ پکڑتے پکڑتے جب آسمان دنیا تک لے جاتے ہیں نا، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کون ہے، تو بتایا جاتا ہے جی یہ فلاں ابن فلاں کی روح لائے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آسمانوں کے دروازے بدروحوں کے لیے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے نہیں کھولے جاتے، پھینک دو اس کو یہاں سے۔ پھر اس بندے کی روح آسمان دنیا سے پھینکی جاتی ہے اور وہ زمینوں کو چیرتی ہوئی 7 زمینوں کے نیچے تک جاتی ہے۔ وہاں پر ایک کتاب پڑھی ہوئی جس کا نام سجین ہے، جو آسمانوں کے اوپر پڑھی تھی وہ علیین ہے، اور 7 زمینوں کے نیچے کتاب ہے جس کا نام سجین ہے، وہاں پر اس کے پھر نامہ اعمال لکھے جاتے ہیں، اور اعلان کیا جاتا ہے کہ ایک دروازہ جنت سے کھول دو، ایک جہنم سے کھول دو، اور اس کو بتایا جائے کہ اگر تم اللہ کی فرما برداری کرتے، اللہ کے رسول کی بات کو مانتے تو وہ جنت تمہارا ٹھکانہ ہونی تھی، لیکن تم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہے، لہٰذا وہ جہنم دیکھ لو، وہ تمہارا ٹھکانہ ہوگا، جہنم سے ایک بستر لاؤ اور اس کے بسترے کے اندر بچھا دو۔ اللہ فرماتے ہیں امن خلق السماوات والارض، لوگوں غور تو کرو ان آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے ہم نے پانی اتارا،
یہ بارشیں دیکھو، اب بارش کی کتنی ضرورت پیش آ رہی، دعائیں ہو رہی ہیں۔ آج بعض مساجد کے اندر نماز استسقاء کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے کہ بارش، اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش نازل فرمائے تاکہ یہ سموگ کی مصیبت سے جان چھوٹے۔ لیکن جب تک مصنوعی بارش کی بات بھی ہوئی کہ جی مصنوعی بارش برسائی جائے گی، گاڑیوں کے دھوئیں کم کر دیے جائیں، اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی حفاظت کے لیے کچھ چیزیں، اہتمامات خود کیے ہوئے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا اسکول کے طالب علمی کے زمانے میں بھی، یہ آسمان کے نیچے، سورج کے نیچے آ کر اللہ تعالیٰ نے ایک تہہ بنائی جس کو اوزون کی تہہ کہا جاتا ہے۔ وہ سورج کی سخت شعاؤں کو روکتی ہے زمین پر آنے سے۔ اس طرح کے جو مادے ہوتے ہیں ان کو روکا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں۔ ہم نے خود ہی اس طرح کی بے احتیاطیاں کر کر کے یہ گاڑیوں کے دھوئیں، یہ تابکاریاں ایٹم کی، یورینیم کو افزودگی کے ساتھ اور دیگر ماحولیاتی آلودگی کے ذریعے سے سائنٹسٹ باقاعدہ بتاتے ہیں کہ اوزون کی لیئر میں بھی شگاف پڑ چکے ہوئے ہیں۔ وہ جو ایک تہہ بنی ہوئی تھی اس کے اندر شگاف آ چکے ہیں، جس کی وجہ سے کبھی گرمی کی شدت ہو جاتی ہے، کبھی سردی بے انتہا پڑنی شروع ہو جاتی ہے، جو اعتدال تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو موسمی تبدیلیاں یہ بھی آتی جا رہی ہیں۔ اب یہ تو سائنسی ایک ان کی تحقیقات ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو ذات بیٹھی ہوئی جس نے اس کو کنٹرول کرنا تھا، کیا ہم اس اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب نہیں بن رہے؟ اللہ کے حکموں کو توڑ نہیں رہے اپنے گھروں کے اندر، اپنے کاروباروں کے اندر، اپنے معاملات میں؟ تو اس طرح کی چیزیں آئیں گی، ہم پھر بھی اس کو دنیا کے اوپر لے کر جاتے ہیں۔ کوئی قتل ہو گیا، نہیں جس کی سیکیورٹی ٹھیک نہیں تھی، جب اس نے مرنا ہے تو لاکھوں سیکیورٹی کھڑی کر دیں، جان نکلنی ہے اس کی۔ ہر معاملے میں اللہ کو سوچنا ہے، ہر چیز کے بارے میں، کاروبار ہو، رشتہ داریاں ہو، خوشی ہو، غمی ہو، اپنے رب کو سوچنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے پانی آسمانوں سے نازل کرتا ہوں، اور اس پانی سے ہوتا کیا ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر اس سے ہرے بھرے بارونق باغات ہم لگا دیتے ہیں، یہ زمین پر ہریالی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، اللہ کہتے ہیں ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہیں اگا سکتے تھے، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ زمین سے وہ درختوں کے یا پودوں کے خوشے اگا سکتا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا کچھ سمجھتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے جو یہ کام کر سکتا ہے، جو آسمان بنا سکتا ہو، جو زمینیں بنا سکتا ہو، جو آسمان سے پانی نازل کر سکتا ہو، جو زمین سے کھیتیاں اگا سکتا ہو؟ کوئی اور الہ ہے تو سامنے لاؤ۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ، اللہ کہتے ہیں بلکہ یہ لوگ ہٹ جاتے ہیں سیدھی راہ سے، سیدھی راستے سے ہٹ جاتے ہیں اور راستے ڈھونڈنے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا کریڈٹ کسی اور ہستی کو دینا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے خود اپنی برادری میں، اپنے دوستوں میں، حلقہ احباب میں کئی لوگوں سے سنا کہ مجھے جو بھی یہ عطا ہوا ہے یہ فلاں ہستی کی وجہ سے جی میرے اوپر کرم نوازیاں ہو گئیں۔ لوگوں کی طرف سے اولیاء کے نام لوگ لگا دیتے ہیں، کسی اور ہستی کے نام لگا دیتے ہیں۔ رزق تو سیدھا سادہ معاملہ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، کوئی ذات رزق نہیں دے سکتی۔ آپ کی عقل آپ کو رزق نہیں دے سکتی، آپ کی تندرستی آپ کو رزق نہیں دے سکتی، آپ کا خاندان، عہدہ، رتبہ رزق نہیں دے سکتا۔ رزق کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو محنت نہیں کرتے لیکن ارب پتی ہیں۔ اس پاک وطن کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ بہت کم محنت کرتے ہیں، تھوڑا بہت کام کرتے ہیں لیکن پیسہ بڑا ہے۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں جو فجر سے لے کر عشاء تک باہر رہتے ہیں۔ ہم نے کئی بار یہ کتابوں میں پڑھا کہ اگر محنت سے روزی ہوتی تو مزدور سب سے امیر ہوتا، جو سارا دن بیچارہ وزنی پتھر اٹھا رہا ہے، اینٹیں اٹھا رہا ہے، سیمنٹ بجری اٹھا رہا ہے، سریا اٹھا رہا ہے۔ تو رزق اللہ کے پاس ہے اور جس کا جتنا ہے اللہ اس کو عطا کریں گے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، کیا وہ جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا، ٹھہراؤ کی چیز بنایا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا تھا نا تو یہ پانی کے اوپر ہے، کیونکہ 90% تقریباً پانی ہے اور 10 سے 15% خشکی ہے، جس کو ہم زمین کہتے ہیں۔ تو یہ زمین کبھی وہ سمندروں کے اوپر ایسے تیرتی تھی، کبھی ادھر جاتی تھی، ہچکولے کھاتی تھی۔ اللہ نے پھر اس کو مضبوط کرنے کے لیے اس کے اوپر پہاڑ بنائے، اور پہاڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے جو لاوا اگلتے ہیں نا پہاڑ، سائنس یہ کہتی ہے کہ جب کسی پہاڑ کے اندر سے لاوا بنتا ہے نا تو جب وہ لاوا اس پہاڑ کی تہہ سے لے کر اوپر تک جاتا ہے اور وہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ ایک مضبوط میخ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، وہ قابو کرتا ہے پہاڑوں کو۔ آپ دیکھ لیں یہ ہمارے ملک کی جتنی بھی سڑکیں بنتی ہیں پوری دنیا کے اندر، وہ ساری کی ساری پتھر اس کے نیچے ڈالا جاتا ہے۔ پھر تارکول آتا ہے جس کو لک کہا جاتا ہے، یہ بھی پہاڑوں سے نکلتی ہے۔
اتنی سڑکیں، اتنے روڈ، اتنی عمارات بن چکی ہیں، لیکن پہاڑ آج بھی قائم ہیں۔ اللہ ان کو اپنی قدرت سے پھر بڑھا دیتے ہیں، پھر بڑھا دیتے ہیں، پھر بڑھا دیتے ہیں، کم نہیں ہو رہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ کون ذات ہے جس نے تمہاری قرارگاہ زمین کو بنایا، غور تو کرو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا اور اس کے درمیان ہم نے نہریں جاری کر دی، وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، نہریں جاری کی۔ یہ نہری نظام، پانی کے، دریاؤں کے، مختلف قسم کے نظام۔ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اور اس کے درمیان ہم نے کیا کیا؟ ایسے پہاڑ بنائے جو سمندروں کے درمیان رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہ سمندر اتنی بڑی مخلوق ہے۔ صحیح مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ سمندر اللہ سے روزانہ اجازت مانگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کہتا ہے اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنے اندر ان لوگوں کو غرق کر لوں جو روزانہ تیری نافرمانی پہ اترے ہوئے ہیں۔ اللہ نے روکا ہوا ہے۔ یہ آپ کے سامنے یوٹیوب پر ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، کبھی دیکھیں جو سونامی دنیا میں آیا ہے نا، کیسے وہ تباہی پھیر دیتے ہیں شہروں کی۔ پانی کی جو ہیکل، جو لہریں ہیں جب آ رہی ہوتی ہیں لوگ بے بس ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگوں کو انہوں نے اڑا کے رکھ دیا۔ اب کراچی دیکھ لیں، سطح سمندر سے نیچے ہے، جغرافیائی لحاظ سے سمندر اس سے اونچا ہے، لیکن کبھی بھی غرق نہیں کر سکا، اللہ نے روکا ہوا ہے۔ یہ اشراط الارض پر غور کر کے ہم دیکھیں، یہ چیونٹیاں، یہ بچھو، یہ سانپ، یہ زمین کے اندر اتنی کثرت تعداد کے اندر موجود ہیں کہ اللہ اگر ان کو حکم دے دے تو ہمارا تو یہاں پر بیٹھنا محال ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت ان چیزوں سے فرمائی ہوئی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور ہم نے دو سمندروں کے درمیان رکاوٹ بنائی ہوئی ہے۔ یہ سمندر لوگوں نے دیکھا ہے، دو پانیوں والا سمندر، ایک جگہ پر سبز رنگ کا پانی ہے اور ایک جگہ پر نیلے رنگ کا پانی ہے، اور درمیان میں ایک وہ لہر سی چل رہی ہے جس سے فرق اس کا ہوتا ہے۔ کئی جو بحری راستے لوگوں نے کشتیوں کے ذریعے، بحری جہازوں کے ذریعے سے کیے، انہوں نے یہ دو سمندر دیکھے ہوئے ملتے ہوئے کہ دونوں کا پانی الگ ہے، آپس میں مکس نہیں ہو رہا۔ اللہ کہتے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ، کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے جو ایسی کام کر سکے، جو تمہارے لیے پہاڑ بنا سکے، جو تمہارے لیے زمین سیدھی بنا سکے، اس زمین کی نعمتیں پیدا کر سکے۔ اور پھر فرمایا بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے شکوے ہیں ہمارے ساتھ۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ اپنی بڑائی ہمارے سامنے بیان کر کے کہ ہمیں کہیں کہ مجھے مانو۔ اس کے لیے تو فرشتوں کی لا تعداد ایسی جماعت ہے کہ جو ہر وقت اللہ کی تسبیح میں مبتلا ہے۔ آگے ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے تو اللہ کی ویسے قدر ہی نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی ہے، شفقت ہے، عنایت ہے، جو اللہ ہمیں بار بار سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے بندے کسی بہانے سے بھی میری طرف لوٹ کر آ جائیں۔ اگلی آیت میں فرمایا امن یجیب المضطر، کون ہے جو کسی بے کس، مجبور اور لاچار کی پکار کو سنے۔ کوئی بندہ پریشان ہے، کسی مصیبت میں ہے، تو کوئی ہے جو اس کی پکار کو سنے۔ اذا دعاہ، جب وہ کوئی کسی کو پکارے، ویکشف السوء، اور اگر پکارے تو پھر اس کی سختی کو دور بھی کرے۔ یجعلکم خلفاء الارض، اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں زمین کا میں نے خلیفہ بنا کر بھیجا۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے؟ میرے عزیز بھائیو، ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور پھر بعض اوقات یہ جملہ بھی بولتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں۔ یہ کئی دفعہ ہو چکا ہے، لوگ ایسے کہتے ہیں کہ جی اللہ ہماری تو سنتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر اذا سألک عبادی انی فانی قریب، اے میرے پیارے پیغمبر، جب لوگ آپ سے میرے متعلق پوچھیں کہ رب ہے کہاں، کتنی دور ہے، ہماری پکار سنے گا کہ نہیں سنے گا، فانی قریب، میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، میں سنتا ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں سنتا ہوں، ہم کہتے ہیں جی اللہ ہماری سنتا نہیں ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اللہ کہتے ہیں کہ پھر ان کو چاہیے کہ توبہ کریں، میری فرما برداری کریں، میری بات کو مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان لائیں، جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ جب ہم اللہ پر اس طرح کا ایمان لے آئیں گے جیسا اللہ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ خود بخود علم غیب سے ہماری ضروریات کو پورا کریں۔ آگے بھی مزید آیات ہیں۔ عزیز بھائیوں، گزارش یہی ہے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو اپنے تصور میں، اپنی سوچ میں رکھیں۔ کوئی بھی کام کرنے لگیں، کوئی خوشی ہو تو سجدہ شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ آپ کی عطا سے مجھے یہ چیز مل گئی۔ اور اگر کوئی نافرمانی کا کام کر بیٹھیں پھر بھی اللہ کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ کریم غلطی کر بیٹھا ہوں، انسان ہوں، کمزور ہوں،
میری طاقت نہیں ہے، شیطان کی چالیں بڑی سخت ہیں، مجھے محفوظ فرما، تو ہی مجھے اس کے ہتھکنڈوں سے بچانے والی ذات ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عزیز بھائیو، 3 دن پہلے تقریباً لاہور میں امیر محترم پروفیسر آفت سعید صاحب کے ساتھ ملاقات تھی، تو ایک تو غائبانہ طور پر انہوں نے کہا کہ بھئی میرا سلام پہنچایا کریں، جب بھی کسی سے ملاقات ہو تو غائبانہ افراد کا سلام جب دیا جائے تو اس کے جواب میں علیکہ و علیہ السلام، یہ سنت ہے کہنا، علیکہ و علیہ السلام، جیسے ہم کسی کو سامنے کہتے ہیں نا و علیکم السلام۔ اگر کوئی آپ کو بندہ کہے کہ جی فلاں بندہ آپ کو سلام کہہ رہا تھا، تو اس کا جواب حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کو کہا جائے علیکہ، یعنی جو بندہ سلام دے رہا ہے نا، پہلے اس کو کہا جائے کہ آپ پر بھی و علیہ السلام، اور اس پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ ساتھ ہی انہوں نے دیگر ملکی معاملات کے حوالے سے بھی گفتگو کی، تو آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ بہت مایوسی کی حالت میں یا پریشانی کی حالت میں یہ روایتی سیاست کو، سیاستدانوں کو، ان کے معاملات کو دیکھتے ہوئے جماعت نے پچھلے سال فیصلہ کیا کہ سیاسی میدان میں بھی قدم رکھنا چاہیے، کیونکہ دیندار لوگوں نے مسجد مدرسے کو سنبھالا اور میدان کو چھوڑ دیا، ملک کو چھوڑ دیا ان لوگوں کے ہاتھوں میں جو دین نہیں جانتے تھے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے جتنے بھی پاک پتن کے سیاستدان، ان میں سے کون باقاعدہ دین پڑھا ہوا ہے؟ کوئی بھی یہ تو بتائیں گے کہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی کا گریجویٹ ہوں، کوئی بتائے گا کہ میں نے ایم ایس سی کیا ہوا ہے، کوئی کسی یونیورسٹی کا نام لے گا، لیکن کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے قرآن کی تفسیر بھی پڑھی ہے، حدیث بھی پڑھی ہے، میں اس میں اللہ کے احکام کو سمجھتا اور جانتا ہوں۔ جب بندہ دین نہیں نہ جانتا ہوتا تو پھر وہ لوگوں کے حقوق کو بھی نہیں جانتا ہوتا۔ عرف عام میں جو مشہور معاشرے میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ہمیں ان کا ہی پتہ ہوتا ہے، ادروائز دیگر چیزوں کا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، لوگوں کے میرے اوپر حقوق کیا ہیں، ان چیزوں سے ناواقف ہوتا ہے۔ تو جماعت نے الحمدللہ اس میں قدم رکھا، تو ممبر سازی کی مہم چل رہی ہے کہ اس جماعت کے ممبر بنیے۔ اب ممبر روایتی نہیں ہے، باقاعدہ انہوں نے اس بات کی تلقین کی کہ جو بندہ، ان کو اس بات کی تلقین کریں کہ جو بندہ بھی ہماری جماعت کا ممبر بنے اس کو آپ اپنے گھر کا فرد سمجھیں کہ یار اس کے غم، خوشیاں، دکھ، درد ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ جو ممبر بنے اس کے غم، دکھ اور سکھ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، اور جو نہ ممبر بنے اس کے دکھ سکھ ہمارے نہیں ہیں۔ پاکستان اللہ کی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس، اور یہ نعمت صرف اس وجہ سے برباد ہو رہی ہے کہ لوگوں کے اپنے مفادات اس کے ساتھ بڑے جڑ گئے ہیں۔ تو یہ ممبر سازی کی مہم میں شرکت کریں، اپنے آپ کو پیش کریں۔ دیکھیں باشعور لوگ جب تک نہیں اٹھیں گے، اپنی آواز بلند نہیں کریں گے، عوام کی طاقت سامنے نہیں آئے گی، تو ہمارے اوپر یہی لوگ باریاں لیتے رہیں گے۔ اور ان کی دیکھیں کتنے قانون سازیاں ہو چکی ہیں، آئے روز ملک کے اندر جی فلاں 26ویں ترمیم ہو گئی، وہ سپریم کورٹ کے حوالے سے ترمیم ہو گئی، کہیں بھی عوام کے بارے میں کوئی ترمیم انہوں نے کی ہے کہ یار عام لوگ پریشان ہیں؟ کوئی واپڈا کے بارے میں ہی ترمیم کر دیتے کہ کوئی کسی پر جھوٹا کیس ہو، کسی کو ناجائز بل ڈالا جائے تو اس کو کوئی سزا ہوگی۔ عوام کو ہر معاملے میں پریشان کیا گیا، اور پارلیمنٹ نے کہیں بھی عوام کی بات نہیں کی ہے۔ تو جب تک ہم لوگ خود عام بندے اٹھ کر سامنے نہیں نہ آئیں گے، یہ بڑی بڑی گاڑیوں والے، رتبوں والے، دنیاوی جاہ و جلال والے لوگ عام بندے کی پریشانی کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس سسٹم کا حصہ بنیں، آپ کی اپنی جماعت، آپ کا اپنا نمائندہ، درمیان میں سے ایک عام آدمی کھڑا ہوگا تو انشاءاللہ امید ہے جب آگے جائے گا تو وہ لوگوں کی صحیح نمائندگی کر سکے گا۔ دوسرے نمبر پر یہ بات ہے کہ پہلے بھی پچھلے جمعے بھی بتایا تھا کہ سردیاں اب آ رہی ہیں تو یہ ونڈو وغیرہ کا شیشہ لگنے والا ہے، اس حوالے سے جتنا اللہ نے آپ کو نوازا ہو اپنے رزق حلال میں سے تعاون کریں مسجد انتظامیہ کے ساتھ۔ یہاں پر کوئی وہ سرکی وغیرہ بھی لگانی ہے، کوئی اوپر کا کام بھی ہونا ہے، تو یہ اپنی ایک روٹین بنا لیں۔ صدقہ کی عادت ہمیں ڈالنی چاہیے مسلسل، مستقل بنیادوں پر۔ اللہ روزانہ ہمیں 100 روپیہ دیتا ہے نا رزق حلال، آپ اس میں سے 5 روپے اللہ کا حصہ رکھ دیں، 10 روپے رکھ دیں۔ اللہ کثرت مال کو نہیں دیکھتے، یہ یاد رکھیے گا کہ کس نے کروڑوں دیے ہیں۔ کئی دفعہ ایسے بھی ہوا کہ جنگوں کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اپیل کی
غزوہ موتا کے موقع پر اپیل کی تھی، تو مشہور واقعات آتے ہیں کہ ابوبکر صدیق نے گھر کا سارا مال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا کے رکھ دیا، حضرت عمر فاروق نے آدھا مال۔ وہاں پر کچھ ایسے صحابی بھی تھے جو مٹھی پر کھجوریں لے کر آئے تھے، یا رسول اللہ میرے پاس تو یہ کھجوریں ہی ہیں، تو آپ نے ان کھجوروں کو مال کے اوپر بکھیر دیا کہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہیں، اور فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ ولو بشق تمراتن، کہ بے شک کھجور کی ایک گٹھلی دے کر ہی بچاؤ، صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ صدقہ انسان کو جہنم کی آگ سے بھی پناہ دیتا ہے۔ تو مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کی محتاج نہیں، اللہ کا مال ہم نے اللہ کے رستے میں لگانا ہے۔ تو جتنی اللہ کسی کو توفیق عطا فرمائے نا، کوشش کریں کہ بن مانگے کام دیکھیں، اللہ نے حیثیت دی ہے صف لے کر دینے کی، صف لے کر دے دیں، صف کے اندر حصہ ڈالنے کی وہ کر لیں، فلاں کام ہونے والا ہے، کوئی پنکھا دے رہا ہے، کوئی کیسے، تو سارے بندے اپنی آخرت کے لیے۔ اور ایک چیز سے تھوڑا سا بچنا چاہیے، بعض کاموں میں نا شیطان تھوڑا سا یہ بندے کا ذہن بناتا ہے کہ یار اپنی تھوڑی سی مشہوری بھی کرواؤ۔ کئی مسجدوں میں دیکھا کہ لوگ پنکھے کے اوپر نام لکھوا کے دے دیتے ہیں جی، کہ جی فلاں بندے نے مسجد کو دیا۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ کہ میرا نام لوگ لیتے رہیں کہ جی فلاں بندے نے دیا تھا۔ دائیں ہاتھ سے دیں، بائیں کو پتہ نہ چلے۔ جو بندہ اس فطرت کا ہے نا، قیامت کے دن جو اللہ کے عرش کے نیچے 7 لوگ ہوں گے، قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی درخت نہیں، کوئی وہاں پہ بلڈنگ نہیں، اللہ کے عرش کا سایہ 7 قسم کے لوگوں کو ملنا ہے۔ ان میں سے ایک قسم وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں، بائیں کو بھی پتہ نہیں لگنے دیتے، خفیہ صدقہ۔ تو بس جب نیکی کر دریا میں ڈال، جو کسی کو دیں، غریب کو دیں، محتاج کو دیں، اس کی تشہیر اور اس سے دنیاوی مفاد نہ کبھی بھی چاہیں۔ لوگ فائدہ دے کر مفاد بھی مانگتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے ساتھ وہ تعاون کیا تھا، تمہارا ٹرانسفارمر خراب تھا، میں نے لگوا دیا، ووٹ مجھے دے دو۔ مطلب ہے دنیا میں ریوارڈ تو لے لیا ہم نے، اللہ کے لیے تو نہ کیا۔ تو جو کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صفحہ درست کر لیں۔